नाज़रीन आदाब। 17 मार्च 2022 मुताबिक 13 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी की फौरी समाअत करने की दरख्वास्त को बुध को मुस्तरद कर दिया और होली के बाद इस पर गौर करने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि होली के बाद इस मामले पर गौर किया जाएगा। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को फौरी करार दिया और आज खुसूसी जिक्र के दौरान फौरी समाअत की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में मिस्टर हेगड़े और दीगर की दरख्वास्त पर होली के बाद समाअत की जाएगी। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने जुमेरात को कर्नाटक बंद की कॉल दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सदर भगवंत मान ने बुध के रोज यहां पंजाब के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मिस्टर भगवंत मान को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने शहीद आजम भगत सिंह के आबाई गाँव खटकर कला में 40 एकड़ पर मुश्तमिल पिंडाल में लाखों लोगों की मौजूदगी में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हुकूमत के वज़रा के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 15 मार्च को आलमी यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया करार देने के मुस्लिम मुल्कों का मुतालबा तस्लीम करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। यह करारदाद इस्लामी तामुन तंजीम यानी OIC की जानिब से पाकिस्तान ने पेश की थी, जबकि हिंदुस्तान समेत कई ममालिक ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने शिकायत की कि करारदाद में हिंदू मुखालिफ फोबिया समेत दीगर मज़ाहिब को शामिल नहीं किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आलमी सतह पर तहम्मुल और अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने के मकसद के तौर पर 15 मार्च को मुत्तफ़िक़ा तौर पर आलमी यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया करार देने की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद OIC के 57 रुकन ममालिक के साथ साथ चीन और रूस समेत दीगर 8 ममालिक की हिमायत से पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी आईनी उसूलों के मुताबिक है। अदालती बेंच ने दिफाई फोर्सेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के 7 नवंबर 2015 के फैसले की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए हुकूमत को 2015 के खतो किताबत की शराइत के मुताबिक 1 जुलाई 2019 से दोबारा शेड्यूल जारी करने की हिदायत दी है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि मरकज ने अभी तक मुल्क भर में NRC की तैयारी के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ऐवान ज़ीरी में एक सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि आसाम के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन 31 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ज़िमनी फहरिस्त में शामिल करने और खारिज करने के हवाले से शाये किया गया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी तक शहरियों के कौमी रजिस्टर की तैयारी के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया है। एक और खबर के मुताबिक बुध यानी 16 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में बंगला वाली मस्जिद की 4 मंजिलों को शब बारात के लिए दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की तादाद पर आयद तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद के 2 रोज़ा मजलिस शूरा का इजलास मुल्क मिल्लत की तामीर व तरक्की और इंसानियत की फलाह व खैर के दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में हस्ब साबिक़ तालीमी, तामीरी, इंतजामी उमूर पर गौर खौज हुआ और ज़रूरी फैसले लिए गए। साथ ही स्केल ग्रेड रिवाइज के लिए तश्कील की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस मजलिस शूरा के इजलास में 13 अरकान शूरा ने शिरकत की, जबकि मुनक़िदा इजलास में मजलिस शूरा ने इदारे की रफ्तार, तरक्की और कारकर्दगी का शोबावार जायजा लिया और मुस्तक़बिल के लिए मुस्बत और तामीरी फैसले भी लिए। हिजाब पर पाबंदी के ताल्लुक से कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह का एक बार फिर एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हिजाब और बुर्क़े पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क देवी देवताओं का मुल्क है। रघुराज सिंह ने मजीद कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बुर्क़ा और हिजाब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। तालीमी इदारों में बुर्क़ा पहनकर जाने की जरूरत नहीं है। रघुराज सिंह ने सदर जमहूरिया से मुतालबा किया है कि पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करके बुर्क़े पर पाबंदी आयद की जाए। गुज़श्ता कई माह से जारी पर्दे के तनाज़े पर हाई कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी बनारसी ने कहा कि अदालत का यह बयान कि हिजाब इस्लाम का लाज़मी हिस्सा नहीं है, गलत है। उन्होंने कहा कि पर्दा इस्लाम में वाजिब है और कुरान इसका हुक्म देता है। दारुल उलूम देवबंद ने इस मामले पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कौमी मिली तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। मौलाना मुफ्ती कासिम नौमानी बनारसी ने कहा कि हिंदुस्तान
ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور کسی بھی حکومتی تسلیم شدہ تعلیمی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے جو کسی بھی مذہب یا روایت کے خلاف ہوں۔ اتر پردیش میں بی جے پی حکومت کی واپسی کے ساتھ ہی مافیاؤں پر دوبارہ بلڈوزر گرجنے لگے ہیں۔ مغربی اتر پردیش کا بدماش مافیا بدن سنگھ بدو تو فرار ہے، لیکن حکومت نے ان کے قریبی دوستوں کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ضلع میرٹھ میں بدن سنگھ بدو کے کہنے پر پارک کی اراضی پر قبضہ کر کے بنائی گئی غیر قانونی فیکٹری پر ایم ڈی اے کا بلڈوزر چلا دیا گیا۔ پولیس اور ایم ڈی اے کی ٹیم نے مل کر پارک کو قبضے سے آزاد کرایا۔ بدن سنگھ کی تلاش ابھی جاری ہے، لیکن ابھی تک 2.5 لاکھ کا انعامی بدن سنگھ بدو پولیس کی گرفت سے دور ہے۔ بلند شہر میں 2018 کے تشدد میں 36 ملزمان کو غداری کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملزمین میں ضلع پنچایت ممبر اور بجرنگ دل لیڈر یوگیش راج بھی شامل ہیں۔ یوگیش راج سمیت 5 ملزمان پر انسپکٹر سبودھ سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ سبودھ کمار سنگھ کو تشدد کے دوران ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن عدالت نے غداری کے الزام میں مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے بلند شہر کی سیانہ کوتوالی پولیس نے اس معاملے میں غداری کا مقدمہ درج کیا تھا اور حکومت سے مقدمہ چلانے کی اجازت مانگی تھی۔ حکومت سے اس کی اجازت مل گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے تسلیم کیا ہے کہ 36 ملزمان نے ہجوم کے ساتھ مل کر امن و قانون کا خراب کیا، انتشار پھیلایا اور تشدد کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ تمام کے تمام سیکشن 124A کے تحت مجرم ہیں۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری امام جمعہ مولانا سید قلب جواد نقوی نے آیت اللہ العظمیٰ سید علوی گرگانی کے انتقال پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی کے انتقال پرملال کی خبر سے دلی صدمہ ہوا۔ آپ کی رحلت سے جہان تشیع کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے علوم و معارف اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور اہل علم کی خدمت و تربیت اور مومنین کی مدد میں اپنی عمر شریف کا بڑا حصہ گزارا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام اور مذہب حق کی بے لوث خدمت انجام دی ہے۔ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علوی گرگانی کے سانحہ ارتحال پر ہم امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فردوس شریف مقام معظم رہبری علماء کرام طلاب ذوی الاحترام حوزہ حامی علمیہ ان کے مقلدین اور ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید سائم مہدی نقوی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کے آئین نے ملک کے رہنے والے ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ حجاب کے ساتھ بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اور ہماری مرکزی سرکار تو تعلیم پر زور بھی دے رہی ہے۔ مولانا سائم نے کہا کہ صوبے اور ملک کی ترقی کے لیے عوام میں امن و سکون خوشحالی ضروری ہے اور ان باتوں کے لیے حکومتوں کو چاہیے وہ ملک کی ہو یا صوبے کی عوام کے جذبات کا خیال رکھیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس مذہب میں جس چیز کی اجازت ہو یا جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس پر اس مذہب کے ماننے والے کو عمل کی اجازت حکومت کو دینا چاہیے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین و امام عیدگاہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے ایش باغ عیدگاہ میں دارالعلوم فرنگی محل کے سالانہ دستار بندی پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں نے جو قرآن یاد کیا اسی میں خدا نے کئی آیات میں اپنی بنائی کائنات پر فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے علوم، سائنس اور تکنیکیں وجود میں آئیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ابن سینا ہے جنہوں نے بچپن میں قرآن یاد کیا اور اس کے بعد سائنس کی دنیا میں اپنی شراکت دی۔ ان کے ذریعے دنیا کو نئے میڈیکل سائنس کا تحفہ ملا اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ابن سینا کو فادر آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ضرورت ہے کہ قرآن کو یاد کرنے والے بچے دنیاوی تعلیم خاص کر سائنس اور تکنیک کی جانب خصوصی دھیان دیں تاکہ مدرسوں کے بچے بھی ڈاکٹر اور انجینئر بن کر ملک کی خدمت کر سکیں۔ تنظیم علی کانگریس کی ایک میٹنگ میں انتخابات کے نتائج پر گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ ان انتخابات میں سبھی جیت حاصل کرنے والوں کو چاہے وہ سرکار بنانے والے ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھنے والے ہوں ملک اور ملک کے آئین اور ملک کی عوام کے تئیں فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ملک میں امن اور سکون کا ماحول ہو۔ میٹنگ میں کہا گیا کہ مسلمانوں کا اصل مقابلہ اسلاموفوبیا سے ہے۔ ایک طرف فلمیں، آئی ٹی سیل، سوشل میڈیا کا اسلاموفوبیا کو تقویت بخشنے کے لیے بہت منظم طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف جان بوجھ کر ایسے مسائل بھی پیدا کیے جا رہے ہیں جن کی مدد سے ایک مخصوص آبادی کی مذہبی آزادی کو دھیرے دھیرے ختم کر دیا جائے۔ اتر پردیش کے ضلع مین پوری میں کارگزار وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے پاداش میں پولیس نے آج 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اپنی شکایت میں چوکی انچارج نے الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ملزمین کارگزار وزیر اعلیٰ کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو انتخابات کے وقت کا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر 5 ملزمین بشمول دیپک یادو، رجت یادو، سونی یادو، انشل یادو اور رجنیش یادو کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ملزمین فرار ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس دبش دے رہی ہے۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق عالم تشیع کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علوی گرگانی دل کا دورہ پڑنے سے دار فانی کو چھوڑ کر دار ابدی کی طرف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ مرحوم کے انتقال پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ عالم ربانی الحاج سید محمد علی علوی کی رحلت پر حوزہ علمیہ قم ان کے سبھی شاگردوں، عقیدت مندوں
مرشدوں، مقلدین، خاص طور پر گلستان کے مومنین کو جنہیں اس بزرگ ہستی اور ان کے والد محترم مرحوم آیت اللہ الحاج سید سجاد علوی سے خاص عقیدت تھی، اسی طرح ان کے خاندان اور بچوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ روس کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ کیف کا مغربی ملکوں کی مدد سے دہشت گرد عناصر کو جنگ میں شامل کرنے کا نیا رجحان سامنے آیا ہے اور اس وقت روس کی مسلح افواج جنگ میں دہشت گرد گروہوں سے لڑ رہی ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان دہشت گردوں کی نظر میں روسیوں اور یوکرینیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی نظر میں دونوں فریق روسی ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کے مطابق کیف روس کے خلاف کارروائی کے بدلے میں مغربی ایشیا کے زر خرید فوجیوں پر دسیوں گنا خرچ کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے ایک بار پھر ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ ویانا میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہے۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ امور، ویانا، یوکرین، شام، یمن اور افغانستان کے بارے میں بھی تعمیری بات چیت کی۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر یقین دلایا گیا ہے کہ روس بدستور ویانا میں کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے سے کہیں زیادہ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے تاکہ کامیاب مذاکرات کے خاتمے کے لیے ضروری جوابات فراہم کرے۔ افغان عوام کے خلاف امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کے نتیجے میں غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کی بنا پر بچوں کی اموات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بہانے اس ملک کے تقریباً 10 ارب ڈالر کی رقم روک لی ہے اور اس رقم میں سے کچھ حصہ 11 ستمبر کے واقعے کے ہلاک شدگان کے لواحقین کو بطور تاوان ادا کرنے کے لیے ضبط کر لی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام ایسی حالت میں عمل میں لایا گیا ہے کہ افغان عوام کے لیے امداد منقطع ہونے یا اس کی ترسیل میں آنے والی کمی کی بنا پر افغانستان میں شدید معاشی بحران پیدا ہو گیا ہے اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ روس نے ایسے وقت میں اقوام متحدہ کے دفتر کو نیو یارک سے منتقل ہونے کا مطالبہ دہرایا ہے کہ یوکرین کا بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ نامہ نگار کے مطابق ماسکو کا کہنا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے مربوط معاہدے کے برخلاف روس سمیت کچھ ملکوں کے سفارتکاروں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ یوکرین پر روس کی فوجی کارروائی کے شروع سے اب تک روس کے خلاف مغرب کی طرف سے 2778 نئی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں اور اس طرح روس کے خلاف مغربی ملکوں کی عائد کردہ پابندیوں کی تعداد بڑھ کر 5532 ہو چکی ہے۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے بہانے ماسکو کے خلاف مغربی ملکوں کی پابندیاں لاگو ہونے کے بعد اس وقت روس دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے خلاف مغرب نے سب سے زیادہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔